روزانہ ایسے اسلامک واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ کبھی بغداد ایک ایسا شہر تھا جسے لوگ جنت العلم کہتے تھے۔ ایک ایسا شہر جہاں ہر گلی میں علم کی رونق تھی اور ہر دروازے پر ادب کا نور پھیلا تھا۔ اسلامی سلطنت کا سونے کا دور اور اس میں خلیفہ ہارون رشید کا ادبھوت اتہاس، آج ہم آپ کو اسی کہانی کے سفر پر لے کر چلیں گے۔ لیکن کیا آپ جاننا چاہیں گے کہ کیسے یہی شہر دنیا کی سب سے بھیانک تباہی کا شکار ہوا اور کیسے ہارون رشید کا سونے جیسا دور اتہاس کی راکھ میں بدل گیا؟ دوستوں، اسلامی تاریخ میں کچھ نام ایسے ہیں جو ہمیشہ روشنی کی طرح چمکتے رہتے ہیں۔ جب بھی ان کا ذکر کیا جاتا ہے تو دلوں پر ہیبت، محبت اور عبرت طاری ہو جاتی ہے۔ انہی روشن ناموں میں سے ایک نام ہے خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کا۔ یہ وہ شخصیت تھے جن کے دور حکومت میں اسلامی سلطنت اپنی بلندی کی انتہا پر تھی اور بغداد ایسا شہر بن گیا تھا جسے لوگ جنت العلم کہتے تھے۔ ہارون رشید کا اصل نام ابو جعفر ہارون بن مہدی تھا۔ ان کے والد کا نام مہدی اور والدہ کا نام خیزران تھا۔ ہارون رشید کی پرورش انتہائی سلیقے اور علم کے ماحول میں ہوئی۔ بچپن سے ہی انہیں علم، فقہ اور حدیث کی تعلیم دی گئی۔ ان کی والدہ خیزران بڑی دانشمند عورت تھیں اور انہوں نے بیٹے کی تربیت پر خاصا دھیان دیا۔ کم عمری ہی سے ہارون رشید جنگوں میں اترنے لگے۔ ان کی بہادری اور فوجی صلاحیت کی وجہ سے مسلمان انہیں پسند کرنے لگے۔ روم کے خلاف جنگ میں ان کی شجاعت نے ان کا نام مشہور کر دیا، اور جب سن 786 عیسوی میں ان کے بھائی ہادی کا انتقال ہوا تو ہارون رشید محض 22 سال کی عمر میں اسلامی دنیا کے خلیفہ بنے۔ ان کی کم عمری کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ ذہن اور سیاسی حکمت بخشی تھی کہ انہوں نے اتنی بڑی سلطنت کو سنبھال لیا۔ ان کا دور وہ تھا جب عباسی سلطنت کی شان و شوکت اور مضبوطی اپنی چرم بلندی پر تھی۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ آج بھی ان کے دور کو زمانہ زریں یعنی سونے کا دور کہتے ہیں۔ بغداد اس دور میں روشنی اور تہذیب کا مرکز بن چکا تھا۔ گلیاں صاف ستھری، بازاروں میں تجارت کی رونق، مسجدوں میں قرآن کی تلاوت اور محفلوں میں علم و ادب کی باتیں گونجتی تھیں۔ ہارون رشید خود عبادت گزار تھے۔ رات کے اندھیرے میں اکثر محل سے نکل کر غریبوں اور یتیموں کا حال پوچھتے۔ کئی بار اپنے کندھے پر اناج کی بوریاں اٹھا کر ضرورت مندوں کے گھروں تک پہنچاتے۔ ان کا دربار صرف بادشاہت کا مجلس نہیں تھا بلکہ علم اور ادب کا مرکز بھی تھا۔ شاعر، عالم، فلسفی اور فقہا ان کے دربار میں عزت پاتے۔ مشہور شاعر ابو نواس اور فقیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ ان کے دور میں موجود تھے۔ ہارون رشید علماء سے مشورہ لیتے اور انہیں اپنے سب سے قریبی سمجھتے۔ ان کی بیوی زبیدہ خاتون بھی نیک اور رحم دل تھیں۔ انہوں نے عین زبیدہ نام کی نہر بنوائی جو بغداد سے مکہ تک پانی پہنچاتی تھی۔ یہ کام صرف حج کرنے والوں کی آسانی کے لیے کیا گیا تھا اور آج بھی اس کے آثار پائے جاتے ہیں۔ سب سے بڑی یادگار ہارون رشید کی ہے بیت الحکمہ، دنیا کا پہلا بڑا ریسرچ سینٹر اور لائبریری۔ یہاں یونانی، فارسی اور ہندوستانی کتابوں کا عربی میں ترجمہ ہوا۔ یہیں سے دنیا کو الجبرا، کیمسٹری، میڈیسن اور جیومیٹری جیسے فن ملے۔ بغداد کی گلیوں میں بچہ بچہ علم سے واقف تھا۔ کتابیں خریدنا اور پڑھنا وہاں کی عادت تھی۔ تاریخ میں آتا ہے کہ ایک روز ہارون رشید نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا، اے بادل، تو جہاں چاہے برس جا، تیرے پانی کا ٹیکس میری سلطنت میں ہی آئے گا۔ یہ الفاظ ان کی سلطنت کی وسعت کا بیان تھے۔ مگر بھائی، دنیا کی ہر بلندی کے ساتھ گراوٹ کا دور بھی آتا ہے۔ عباسی سلطنت اتنی بڑی ہو چکی تھی کہ جگہ جگہ بغاوتیں اٹھنے لگیں۔ ہارون رشید نے انہیں دبایا
مگر ان کے بعد ان کے بیٹے آپس میں دشمن بن گئے۔ آمین اور مامون کی جنگ نے امت کی جڑوں کو ہلا دیا۔ امین قتل کر دیا گیا اور مامون خلیفہ بن گیا۔ اس پھوٹ نے سلطنت کو کمزور کر دیا۔ عباسی خلیفہ اب صرف نام کے سربراہ رہ گئے۔ اصل حکومت صوبے داروں اور امیروں کے ہاتھ میں چلی گئی۔ بغداد اب بھی علم اور تہذیب کا مرکز رہا، لیکن دھیرے دھیرے گراوٹ شروع ہو گئی، اور پھر وہ دلخراش منظر آیا جس نے پوری انسانیت کو ہلا دیا۔ سن 1258 عیسوی میں منگول بادشاہ ہلاکو خان اپنی فوج لے کر بغداد پہنچا۔ شہر کو گھیر لیا گیا۔ لاکھوں مسلمانوں کا یہ شہر جو کبھی روشنی کا مرکز تھا کچھ ہی دنوں میں راکھ میں بدل گیا۔ ہلاکو خان نے بغداد کی دیواریں توڑ دیں اور شہر میں داخل ہو کر قتل عام شروع کر دیا۔ مسجدیں، مدرسے، کتابیں سب جلا دی گئیں۔ بیت الحکمہ کی لاکھوں کتابیں دجلہ ندی میں پھینک دی گئیں۔ ندی کا پانی کئی دن تک کالا رہا سیاہی کی وجہ سے، اور کبھی لال رہا مسلمانوں کی خون کی وجہ سے۔ خلیفہ معتصم باللہ کو ہلاکو نے قید کر لیا اور قالین میں لپیٹ کر گھوڑوں سے کچلوا دیا۔ اس طرح عباسی سلطنت کا وہ نور جو ہارون رشید جیسے خلیفاؤں کے دور میں چمک رہا تھا ہمیشہ کے لیے بجھ گیا۔ دوستوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہارون رشید کا دور ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ علم اور انصاف سے سلطنتیں بلندی پر پہنچتی ہیں، مگر جب امت میں پھوٹ پڑ جائے، بھائی بھائی کا دشمن بن جائے اور دنیا داری حاوی ہو جائے تو لاکھوں کتابیں، مسجدیں اور محل بھی مٹی میں مل جاتے ہیں۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی روشنی کا ایک صفحہ ہے، اور بغداد کی تباہی، اندھیروں کا وہ منظر جو ہمیں ہمیشہ یاد دلاتا ہے کہ اصل قوت علم اور دینی یکجہتی ہے۔ تو دوستوں، یہ تھا ہارون رشید کا پورا دور، بغداد کی چمک اور پھر اس کی دلخراش تباہی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کون سے اسلامی اتہاس کے واقعے اور سننا چاہیں گے۔ ملتے ہیں کوئی اور واقعہ کے ساتھ، تب تک کے لیے سلام اور دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔